السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، رواہ مسلم۔ معزز و محترم ناظرین، اسلامی آداب سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کل کے درس میں آپ نے حسن کلام کی فضیلت، سلام کی اہمیت اور اس کے آداب کو سماعت کیا۔ آج کا درس ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ محترم ناظرین، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صرف ایک اہم دینی فریضہ ہی نہیں، بلکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت محمدیہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں اور ہمارے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو شرک اور بدعت کے بجائے توحید اور سنت کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی اور خیر کی طرف بلائے اور بدی سے روکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یعنی امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی قومیں اس کام پر مامور کی گئی تھی وہ سب کے سب ناکام ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب روئے زمین کے اندر سب سے بہترین جماعت تم ہی ہو، تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ ان دونوں آیتوں میں ہمیں خیر امت، بہترین امت کہا، یعنی اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی کہ ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کریں۔ صحابہ اکرام نے اس پر بہترین عمل کیا۔ صحابہ اکرام نے سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کی، اپنے اور اس کے بعد سماج اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا اور اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام کی جو اچھائی ہے، اسے دور دور تک پھیلایا۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے 3 درجے ہمیں بتلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ 3 درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پہلا درجہ یہ کہ انسان اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، جو گناہ کے کام میں ملوث تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزائیں دی۔ دوسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ اپنی زبان سے اصلاح کریں، واعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح کر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ نصیحتیں، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا اور برائی سے بچانا، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ اسی طرح قلم کے ذریعہ آپ لوگوں کو برائی سے روکیں اور بھلائی کی دعوت دیں۔ اور تیسرا درجہ بیان کیا گیا کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے تو کم سے کم انسان برائی کو برائی سمجھے، برائی کو برا جانے۔ محترم ناظرین، ان تینوں درجوں میں آج ہم سے بہت ہی زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بڑا آدمی جرم کرنے کے بعد، ایک بڑا آدمی گناہ اور غلطی کرنے کے بعد محض اپنے بڑکپن کی وجہ سے بچ جا رہا ہے۔ ایک بیٹا، بچے گناہ اور
ظلم زیادتی کرنے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لاڈ اور پیار کی وجہ سے بچ جا رہے ہیں۔ اسی طرح زبان سے جو اصلاح مطلوب ہے، اصلاح کا کام جس پیمانے پر ہونا چاہیے تھا، ہم وہ بھی کرنے سے قاصر ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک آدمی خود نماز کے لیے جا رہا ہے اور اس کے دائیں بائیں، اس کے ارد گرد آدمی ہوٹلوں پر بیٹھا ہوا ہے، یوں ہی موبائل میں گفتگو کر رہا ہے، موبائل میں نہ معلوم کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا وہ آدمی اکیلے جا کر نماز پڑھ کر آتا، لیکن سامنے والوں کو نماز کی نہ دعوت دے رہا ہے اور نہ ہی ان کے گھروں تک پہنچ کر انہیں نماز کی اہمیت یا خیر کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے سماج اور معاشرے میں، سڑکوں پر، میدانوں میں، گلیوں میں بچے گالی گلوچ کر رہے ہیں، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن سننے والا آنکھیں بچا کر نکل جا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ تو دوسرے کا بچہ ہے، یہ جو بگڑ رہا ہے، جو خراب ہو رہا ہے، وہ فلاں آدمی کا اور دوسرے آدمی کے بچے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ نظریہ انتہائی خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نمازیں ترک کر رہا ہے، جو گناہ کی طرف جا رہا ہے، وہ آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کا دینی اور اسلامی بھائی ہے۔ ان کو نماز کی طرف بلانا، ان کو خیر کی طرف بلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جو بچے گالی گلوچ اور دوسری برائیوں کو سیکھ رہے ہیں، وہ مسلمان کا بچہ ہے۔ اگر کسی قسم کے اخلاقی جرائم کو وہ انجام دیتا ہے تو وہ صرف ایک باپ کی بدنامی نہیں بلکہ مسلمانوں اور اسلام کی بدنامی ہے۔ لہٰذا آپ چشم پوشی نہ کریں، آپ آنکھیں بچا کر نہ نکلیں، بلکہ اسلام اور مسلمان کا بچہ سمجھ کر آپ لوگوں کو اپنا اسلامی بھائی سمجھ کر لوگوں کو نیکی کی طرف، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ قابل تعریف ایسا عمل ہے جس کی تعریف کی جائے اور بہت ہی زیادہ اس پر اجر اور ثواب ہے۔ آپ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں کو دعوت دیں کہ شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں، گناہ اور معصیت کے کام نہ کریں، بلکہ توحید کو اپنائیں، سنت کو اپنائیں اور نیکی کی راہوں پر چلیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ وہ منافقین جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، وہ خیر کا کام نہیں ہے۔ خیر کا کام تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ خیر کا کام وہ فرد، وہ شخص کر رہا ہے جو لوگوں کو صدقہ پر ابھارتا ہے، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے اور لوگوں کے مابین، لوگوں کے بیچ، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرا رہا ہے، تو یہ خیر کا کام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص من اجورہم شیئا، رواہ مسلم، کہ جو آدمی خیر کی طرف بلاتا ہے تو اس بلانے والے آدمی کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اور ثواب اس خیر پر عمل کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ یعنی جنہوں نے دعوت دیا انہیں بھی ثواب ملے گا، جس نے اس دعوت کو قبول کر کے اچھائی اور نیکی کو انجام دے رہا ہے۔ اور فرمایا کسی کے بھی اجر میں تھوڑا برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح آگے روایت میں کہا کہ اگر کوئی برائی کی طرف بلاتا ہے، کوئی برائی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور برائی کرواتا ہے، تو اس آدمی کو جنہوں نے برائی کیا اس کی سزا ملنے کے ساتھ ساتھ جتنے افراد برائی کے راستوں کو اپنائے گا، برائی پر چلیں گے، ان تمام لوگوں کا بھی عذاب اور گناہ اس پہلے شخص کو پڑے گا، پہلے شخص کو بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ یاد رکھیں، جان لیں کہ خیر کی طرف بلانا بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے اور برائی کی طرف بلانا یہ عذاب میں اضافے والی بات ہے۔
اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیرن فلہ مثل اجر فاعلہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خیر کی طرف بلانے والے کو جو خیر کر رہا ہے اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خیر کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اسی طرح مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس دوستی کا حق کیا ہے؟ یہ دونوں کے درمیان جو رشتہ داری ہے دوستی کا، اس کا حق کیا ہے؟ آگے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس دوستی کا حق یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی اور نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت میں جہاں مومنوں کی بہت سارے اوصاف کو بیان کیا، انہی میں سے ایک وصف یہ کہا کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ مومنین آپس میں لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی تعریف کی، وہ افراد اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے وہ فرد، وہ اشخاص جو ایمان لے آئے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ حق پرست ہیں۔ پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد یہ حق پرست ہیں، یہ بھی کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور فرمایا آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ لوگ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے، برائی سے روکتے، اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں سبقت کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ انسان اچھائی کی طرف بلاتا ہے، گویا کہ وہ مومن ہے، اپنے ایمان میں سچا اور پکا ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور دین و دنیا میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس دین کو اللہ رب العالمین پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ یہ عالمگیر دین اور مذہب ہے، اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا ہے، لہٰذا اگر اس کا ذریعہ اور اگر سبب ہم بنیں گے، اللہ رب العالمین کی دین کی مدد اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے مومنو، اے ایمان والو، اگر تم میری دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ اسی طرح سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، جو اللہ رب العالمین کی مدد کرتا ہے، اس کی دین کی نشر و اشاعت میں محنت اور مشقت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ضرور بالضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین قوی اور زبردست ہے، طاقت والا ہے۔ اسی سورہ کی آگے کی آیتوں میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اگر ان لوگوں کو طاقت اور قوت دے دی جائے، اگر انہیں سلطنت دی جائے، اگر انہیں زمین کا مالک بنا دیا جائے، تو پھر یہ لوگ نماز کو قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے، یعنی یہ لوگ خیر کا کام کریں گے، اچھائی کا کام کریں گے۔ تو یہ تیسرا فائدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا اور ثابت قدمی نصیب کرے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان عذاب الہی سے محفوظ ہوگا، اللہ رب العالمین کے لعنت اور غضب سے بچے گا اگر دین کی کام کر رہا ہے، لوگوں کو نیکی اور اچھائی کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کیوں؟ اس لیے کہ
اس دنیا کے اندر جو بھی ہمیں مصائب اور پریشانیوں کا سامنا ہے اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہمارے بدعمالیاں، ہمارے برے کرتوت، ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں لاحق ہو رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تمہارے گناہوں کے سبب ہے، لہٰذا اصلاح کا کام کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ رب العالمین ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرے گا جن میں مصلح موجود ہوں، اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ ان فتنوں سے بچو جس کا شکار یا جس کے لپیٹ میں صرف ظالم لوگ نہیں آئیں گے بلکہ نیک اور صالح لوگ بھی آئیں گے۔ اس میں ایک تفسیر یہ کی گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام چھوڑنے کی وجہ سے عذاب میں صرف اور صرف ظالم لوگ نہیں آئیں گے بلکہ نیکوکار بھی آ جائیں گے، لہٰذا اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1762، کہ اللہ کی قسم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر اپنی طرف سے عذاب کو نازل کر دے گا اور اس کے بعد تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید سمجھانے کے لیے ایک مثال کے ذریعہ بتلایا ہے کہ دو گروہ کشتی میں سوار ہوئے، ایک نے قرا کے ذریعے اوپر منزلے کو گئے اور دوسرے نیچے منزلے میں رہے۔ اب نیچے والے اوپر پانی لینے کے لیے پہنچتے تھے تو انہوں نے سوچا ہمارے اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پانی لینے کے لیے کیوں نہ ہم کشتی میں نیچے سوراخ کر دیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر سب مل کر نیچے والوں کو اگر اس کام سے منع نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کشتی میں سوراخ کرنے کی وجہ سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس روئے زمین کے اندر اگر برائیاں، معصیت اور نافرمانی ہوگی تو ایسی صورت میں نہ روکنے والے بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، عذاب کے شکار ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں برائی سے روکنا چاہیے۔ اور یہ چیز تو اللہ رب العالمین نے دوسری مخلوقات میں بھی رکھا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو، اپنی قوم کو برائی سے روکتے ہیں، جہاں ہلاکت کی چیزیں ہیں ان سے روکتے ہیں۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک کو سنا اور سننے کے بعد اپنی قوم میں واپس ہو کر کہا کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے، بہترین ہے، اس کلام پر ایمان لے آؤ ورنہ اس کے بعد کسی کو نجات نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے چونٹیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کی لشکر کو آتے دیکھ کر کہا، ایک چونٹی نے پوری قوم کو نصیحت کیا، پوری قوم میں اچھائی کو پھیلایا کہ سب کے سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بے لا علمی میں تمہیں تکلیف پہنچا دیں۔ یعنی ہلاکت سے بچانے کا کام ایک فرد نے کیا، یہی چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ محترم ناظرین، اس کام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاص لائیں اور ریا سے بچیں۔ اس کے علاوہ اس کام کے لیے ہمارے پاس علم اور حکمت ہو، اور اس کام کے لیے ہمیں غضب اور غصے کے بجائے عفو درگزر اور نرمی سے کام لینا چاہیے۔ آج کے اس درس میں نے آپ کے سامنے یہ بتلایا کہ نیکی کا کام کرنا، خود بخود نیکی کا کام کرنا اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو گناہ سے روکنا اور دوسروں کو گناہ سے روکنے والے اعمال کرنا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔
اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ اور ایک سبب ہے، لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خود نیک کام کرنے والا بنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا بنا، ہم سب کو خود گناہوں سے بچنے والا بنا اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے والا بنا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔